السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ اپروچ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 مارچ 2021 کو الیکشن کمیشن آفیسرز BPS 17 کا ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں مختلف پارٹس آئیں گے: کرنٹ افیئرز، اسلامک اسٹڈیز، الیکشن ایکٹس، ایوری ڈے سائنس اور پاکستان افیئرز۔ تو ہم نے اس چینل پہ پیپر کمپوزیشن سے ریلیٹڈ مختلف پارٹ جو ہے نا وہ ایک سیکوینس میں اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل والے آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو آج میں پاکستان افیئرز کا پارٹ 5 اپلوڈ کراتا ہوں، اور یہ وہ MCQs ہے جو CSS PMS پروونشل اور فیڈرل مختلف ٹیسٹوں میں ریپیٹڈلی آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ لوگوں کو۔ تو چلتے ہیں اپنی MCQs کی طرف۔ یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ MCQs ہے جو کہ میں نے مختلف پیپر سے اکٹھے کیے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ محمد بن قاسم 695-715 یعنی 695 سے 715 تک یہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں محمد بن قاسم سے ریلیٹڈ جتنے امپورٹنٹ کوسچن ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ تو کوسچن نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ہی واز بورن ان ڈیش۔ محمد بن قاسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے 695 میں۔ نیکسٹ کوسچن، ہی واز ڈیش جنرل، وہ کہاں کا جنرل تھا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیرین۔ نیکسٹ کوسچن ہے محمد بن قاسم واز ڈیش جنرل۔ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ کون سے خاندان کا جنرل تھا، تو یہ امیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے دا ریئل نیم آف محمد بن قاسم واز ڈیش، تو محمد بن قاسم کا جو ریئل نام تھا وہ کون سا تھا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اے، عماد الدین محمد بن قاسم۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہی انویڈڈ دا ایریاز آف ڈیش، اس نے کون سا علاقہ جو ہے نا وہ اس پہ حملہ کیا، تو یہ سندھ اینڈ پنجاب، آپشن نمبر اے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہی کنکرڈ سندھ ان ڈیش، تو یہ تو بہت زیادہ نامنل کوسچن ہے اور اکثر ٹیسٹوں میں یہ کوسچن ریپیٹڈلی آتا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 712۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہی واز ان دا سٹی آف ڈیش سعودی عربیہ، سعودی عربیہ میں وہ کون سے شہر سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ طائف سے۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ طائف سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ آج یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہ اس کو جو ہے نا پہلی ہجرت میں طائف کی طرف جانا پڑا، تو وہاں پر طائف کے لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے لیے ریکویسٹ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ شاید اگر ان لوگوں کو میری اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو ان لوگوں میں کچھ ایسے بند آئیں گے ان کے نسلوں میں کہ وہ اسلام کے جھنڈے کو جو نا وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ محمد بن قاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ طائف سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بڑا جو ہے نا کارنامہ سر انجام کیا۔ پوری ہماری جو انڈو پاک ہسٹری ہے اس کا آغاز جو ہے نا محمد بن قاسم سے ہوتا ہے۔
تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک انٹروڈکٹری کچھ حصہ میں نے دیا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش تھاٹ محمد بن قاسم اباؤٹ وارفیئر اینڈ گورننس. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے محمد بن قاسم. کس نے محمد بن قاسم کو جو ہے نا سکھایا محمد بن قاسم اباؤٹ وارفیئر اینڈ گورننس. گورننس اور وارفیئر کے بارے میں کس نے سکھایا؟ تو الحجاج بن یوسف. وہ بتیجا تھے حجاج بن یوسف کے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی واز سینڈ بائی خلیفہ ڈیش ٹو لیڈ این آرمی ٹورڈز انڈیا سب کنٹیننٹ ٹو ریلیز دا مسلم چلڈرن اینڈ وومن ہو ور کڈنیپ بائی ہندو پائریٹس. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی. اس کویشچن کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش خلیفہ آرڈر محمد بن قاسم ٹو بیک ٹو دا کنگڈم آفٹر ڈیتھ آف ولید بن عبد الملک. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سلیمان ابن عبد الملک. نیکسٹ کویشچن ہے یہاں پر محمد بن قاسم سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے. اگر محمد بن قاسم کے بارے میں جتنا کویشچن جو بھی کویشچن آتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہسٹوریکل کوئی بھی کویشچن ہو تو یہ بہت نامینل کویشچن ہے جو اکثر ٹیسٹوں میں آتے ہیں. اب انڈو پاک ہسٹری میں جو نیکسٹ پیج ہے یہ پیج 1 تھا. اب یہ پیج 2 ہے جو محمود غزنوی سے شروع ہوتا ہے. محمود غزنوی کا ڈیوریشن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ 998 سے لے کر 1030 تک جو ہے نا یہ محمود غزنوی کا ڈیوریشن تھا. محمد غوری started attack on India in Dash. کب سے؟ تو یہ 1174 AD آپشن نمبر بی. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیورنگ the 32 years of his rule محمود invaded پاکستان and India more than. تو 32 سالہ دورانی حکومت میں اس نے کتنے حملے کیے؟ تو یہ 17 حملے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے دا غزنوی رول ان پاکستان لاسٹڈ فار اوور ڈیش ایئرس فرام دا 1010 AD ٹو 1187 AD. تو یہ 175 سال بنتے ہیں ٹوٹل. نیکسٹ کویشچن ہے آفٹر دا کنکسٹ آف ملتان اینڈ لاہور محمود میڈ پنجاب اے پارٹ آف ہز امپائر اینڈ ڈیش. تو یہ 1021 میں اس نے دوران حکومت کا یہ جو ڈیوریشن ہے یہ 1021 ہے. نیکسٹ کویشچن ہے محمود آف غزنی ڈسٹرائڈ دا سومناتھ ٹیمپل ان ڈیش. تو یہ 1025 AD تھا. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنے. دا مسلم رول اسٹیبلش ان ڈیش سینچری ان انڈی. مسلم رول کا جو دوران حکومت ہے یہ کون سے سینچری میں ہے؟ تو یہ 12 سینچری سے شروع ہوتا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ابو ریحان البیرونی 973-1038 واز بورن ان اے ولیج کالڈ بورن ان ڈیش. تو یہ ہوارزن جو ہے نا یہ آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی روڈ ڈیش بک. کون سا کتاب اس نے لکھا تھا؟ کتاب الہند. یہ کتاب الہند تھا. آپشن نمبر اے. معز الدین محمد بن سام کامنلی نون ایز شہاب الدین محمد غوری اسٹیبلش آف مسلم رول. اس کے بعد جو دوسرا رولر ہے وہ محمد غوری ہے. اس کا ڈیوریشن جو ہے نا کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تو یہ نارتھ سے شروع ہوتے ہیں. ڈیش واز دا فرسٹ رول ٹو کنکر دلی اینڈ اسٹیبلش اے مسلم رول. یہ جو ہے نا محمد غوری جو ہے نا یہ مسلم رول کا سب سے پہلا جو فاتح تھا وہاں سے شروع ہوتے ہیں. محمد غوری سے شروع ہوتے ہیں. اس کا پھر ایک بہت مشہور غلام تھا جو قطب الدین ایبک کے نام سے مشہور ہے. وہ بھی آگے آئے گا. اس کے بارے میں بہت کویشچن اکثر پیپروں میں آتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش واز دا فرسٹ رولر ٹو کنکر. یہ تو ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ان ڈیش محمد غوری ڈیفیٹڈ راج چھاؤن ان دا سیکنڈ بیٹل آف تارین. تو یہ جو ہے نا 1192. یہ آپ لوگوں نے اس ڈیٹ کو یاد رکھنے. محمد غوری اپوائنٹڈ ڈیش گورنر فار دا کنکرڈ ریجنز
تو یہ کتنے جنرل اس نے اپوائنٹ کیے؟ تو وہ گورنر سوری، تو یہ آپشن نمبر بی 4۔ نیکسٹ کوشچن ہے یہ اپوائنٹڈ تاج الدین یلداز فار غزنہ، تو ڈیش جو ہے نا یہ افغانستان آپشن نمبر بی میں آتا ہے۔ ہی اپوائنٹڈ نصیر الدین کبوچا فار ڈیش، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے پاکستان۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہی اپوائنٹڈ قطب الدین ایبک اینڈ شمس الدین التمش فار ناردرن انڈیا، تو قطب الدین اور یہ نا 4 گورنر تھے اس کے دوران حکومت میں، تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا علاقہ جو ہے نا وہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ یہاں پر انڈیا کے لیے کون کون سے جو 2 بندے تھے، وہ ایک قطب الدین تھا اور دوسرا جو ہے نا شمس الدین التمش تھا، یہ انڈیا کے لیے انہوں نے نامزد کیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہی اپوائنٹڈ بختیار خلجی فار، کہاں پر بختیار خلجی کو کہاں کے لیے نامزد کیا؟ تو یہ بنگال کے لیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ون آف غوریز موسٹ ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ قطب الدین کیپچرڈ دلی ان، کب اس نے دلی کو کیپچر کیا؟ 1196، یہ ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے۔ تو یہ محمود غزنوی اور محمد غوری کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ہسٹوریکل کویشچن تھے جسے آپ لوگوں نے یاد رکھنے۔ نیکسٹ کویشچن جو پیج نمبر 3 ہے، پیج 2 اور 1 ہم نے ڈسکس کیا، پیج 3 یہاں سے شروع ہوتے دلی سلطنت، تو یہ اس کے بارے میں بھی اکثر کویشچن آتے ہیں کہ دلی سلطنت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ 1206 سے 1556 تک یہ سارا جو ڈیوریشن ہے، یعنی 1206 سے لے کر 1556 سے جب آپ لوگ جو نا یہ سبٹریکٹ کرتے ہیں یعنی 1500 جو 56 ہے، 1556 یہ یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 1556 مائنس 1206، یہ 1206 اگر ہم اس سے سبٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ 350 سال بنتے ہیں، یعنی دلی سلطنت ٹوٹل 350 سال تک جو ہے نا جاری رہا۔ تو یہ 1206 سے شروع ہوتے اور 1556 تک جو ہے نا یہ ختم ہو جاتے۔ تو یہ اس کا جو پہلا حکمران تھا دلی سلطنت کا وہ قطب الدین ایبک تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے قطب الدین ایبک فاؤنڈیڈ دا فرسٹ آف 5 سکسیسو ڈائنیسٹیز ان ناردرن انڈیا ان ڈیش، تو یہ 1206 نے اس سے سب سے پہلے اس نے حکومت کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہی فاؤنڈیڈ دلی سلطنت وائل اٹس کیپٹل ایٹ، اور اس نے دلی سلطنت کی جب بنیاد رکھی تو اس کا کیپٹل بھی دلی رکھا۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ہی بگین دا ڈیش ڈائنیسٹی، تو یہ سلیو ڈائنیسٹی قطب الدین ایبک سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش واز دا فاؤنڈر آف خلجی، اب اس میں قطب الدین ایبک سے ریلیٹڈ یہی کویشچن تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا جلال الدین، یہ جو ہے نا خلجی خاندان کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو خلجی خاندان کے بنیاد جو ہے نا وہ جلال الدین نے رکھی، تو جلال الدین واز دا فاؤنڈر آف خلجی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہی کیم ٹو پاور آفٹر دا اوور نو دا ڈیش ڈائنیسٹی، اب اس کے بعد جو ہے نا یعنی جلال الدین نے کس کے بعد آئے؟ سلیو کے اوپر جو ہے نا سلیو کے مطلب پہ حکومت کرتے ہوئے سلیو ڈائنیسٹی پہ، تو وہ اس کے بعد آئے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ان ڈیش ہی کاؤنٹرڈ a Mongol invasion at the Indus River in present day پاکستان، منگول کی طرف سے جو اٹیک تھا وہ کب سے شروع ہوتے ہیں؟ تو یہ 1292 میں شروع ہوتے ہیں۔ ان ڈیش محمد ابن تغلق and his father غیاث الدین تغلق overthrow the خلجیز، تو یہ محمد ابن تغلق اور فادر اس کا جو تھا غیاث الدین تغلق، وہ ان کا جو ڈیوریشن تھا یہ کون سا ہے؟ یہ 1320 ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ان ڈیش واز دا فاؤنڈر آف تغلق، اب یہ کویشچن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھیں کہ تغلق ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر کون تھا؟ جو نا یہ جو کیا کہتے ہیں غلامان حکومت، جب تخت غلامان یا جو سب سے پہلے جو قطب الدین ایبک تھے وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جلال الدین، اور تیسرا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کیا کہتے ہیں تغلق، اور خلجی خاندان کا بانی کون تھا؟ یہ سارے کویشچن اکثر پیپروں میں آتے۔ تو تغلق جو ہے نا
تغلق ڈائنسٹی کا سب سے پہلا بندہ جو تھا نا وہ خود تغلق تھا. نیکسٹ کوشچن ہے محمد تغلق اسٹیبلش دا رول آف مسلم تغلس اوور موسٹ آف دا ہندو ایریاز آف دا سینٹرل اینڈ ساؤترن انڈیا بائی ڈیش. تو یہ 1330 میں جو ان کا ڈیوریشن ہے. نیکسٹ کوشچن تغلق رول فرام. تغلق اس طرح کا کوشچن اکثر پیپر میں آتا ہے. تو 1399 سے 1413 تک جو نا یہ تغلق خاندان کا ڈیوریشن ہے. 1399 سے 1413 تک. نیکسٹ بہمنی ڈائنسٹی واز بروکن فرام دلی سلطنت ان ڈیش. یہ 1347 ہے. نیکسٹ سعید ڈائنسٹی رول فرام. سعید کی جو ڈائنسٹی ہے یہ 4 نمبر ہے. تیسرے نمبر پہ تغلق تھا, 4 نمبر پہ جو نا یہ سعید ڈائنسٹی شروع ہوتے ہیں. 1414 سے لے کر 1451 تک جو نا ان کا ڈیوریشن ہے. پھر اس کے بعد 5واں جو ڈیوریشن ہے وہ لودھی خاندان سے شروع ہوتے ہیں. لودھی ڈائنسٹی یہ سارا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں دلی سلطنت کے اندر آتے ہیں. دلی سلطنت میں پھر آپ لوگوں کو یہ ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ, لیکن لودھی سلطنت, دا لودھی سلطنت رول فرام 1451 ٹو 1526. آخری جو ڈیوریشن تھا وہ لودھی ڈائنسٹی تھا جو 1451 سے شروع ہوتا ہے اور 1526 تک ختم ہو جاتا ہے. پھر 1526 میں مغل خاندان کا شروعات ہوتے ہیں اور یہاں پر بابر آتے ہیں اور 1526 میں اٹیک کرتا ہے اور یہاں سے وہ پھر اپنی حکومت کا آغاز کرتے ہیں, مغل سلطنت کا بنیاد رکھتے ہیں. میں دوبارہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ذہن نشین کریں کہ دلی سلطنت میں کون کون سے ہیروز آئے تھے. تو دلی سلطنت میں جو پہلا بندہ ہے وہ کیا ہے, یہاں پر میں نے نمبر بھی لکھے, وہ قطب الدین تھا. دوسرا جو تھا نا وہ کیا ہے, جلال الدین تھا. تیسرا جو ہے نا یہ محمد ابن تغلق تھا, غیاث الدین. اور اس کے بعد جو چوتھا نمبر پہ آتا ہے, چوتھا نمبر پہ وہ جو آتا ہے دیٹ از سعید ڈائنسٹی. اور 5ویں نمبر پہ جو آتا ہے وہ لودھی ڈائنسٹی. اس کے درمیان اور بھی بہت زیادہ ہے, رضیہ سلطانہ ہے اور التمش ہے, اس طرح کے اور بھی درمیان میں آتے ہیں مطلب. لیکن جو دلی سلطنت کا آغاز جو ہے وہ قطب الدین سے شروع ہوتا ہے اور آخر پہ جو نا لودھی ڈائنسٹی پہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے کوشچن اکثر پیپر میں آتے ہیں کہ دلی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی, قطب الدین نے رکھی. لودھی ڈائنسٹی کی جو نا لودھی کے پھر اپنے 3 بیٹے تھے, ابراہیم لودھی, سکندر لودھی اور بالول لودھی. تو یہ 3 بندے اس طرح کے ڈائنسٹی میں آتے ہیں. تو یہ 1526 تک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے فرام 1206 ٹو 1857 اے ڈی ہاؤ مینی ڈائنسٹیز ہیلڈ سوے. تو یہ جو نا کتنے بندے ہیں, یہ 6 ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے, اب یہاں پر وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے کنٹریبیوشن دوسرا جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن آف صوفیز ان دا اسپریڈ آف اسلام. درمیان میں پھر صوفیزم بھی آیا تھا. تو درمیان میں یہ تو دلی سلطنت ہو گیا. پھر درمیان میں کچھ صوفیاء کرام کا بھی اپنا ایک رول ہے, اس کے بارے میں بھی اکثر کوشچن آتا ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. شیخ اسماعیل واز دا ڈیش فرسٹ مشنری ہو بیگین پریچنگ اسلام ان لاہور ان 1005. شیخ اسماعیل اس کا پہلا بندہ تھا. نیکسٹ کوشچن ہے ہی یوز ٹو ڈیلیور ڈیش ایٹ وچ 1000 آف ہندوز امبریز اسلام. اس نے خطبے سے جو نا بہت زیادہ مسلمانوں کو ہندو کو مسلمان بنایا. تیسرا ہی پریچ ڈیورنگ دا ڈیش. تو اس نے کس کو جو ہے نا پریچنگ کیا, تو یہ غزنویت کو جو ہے نا غزنوی کے دور میں جو ہے نا اس نے پریچنگ شروع کیا. نیکسٹ کوشچن ہے ہی کیم ٹو لاہور فرام ڈیش. وہ لاہور آیا تھا کہاں سے, بخارا سے. یہ کوشچن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے. نیکسٹ ہی ڈائیڈ ان دا ایئر ڈیش اے ایچ 448 اے ایچ میں جو ہے نا وہ وفات پا گئے. نیکسٹ اس کے بعد جو دوسرا بندہ ہے 2 نمبر اوپر لکھا ہے حضرت شیخ علی بن عثمان ہجوری داتا گنج بخش کیم ڈیورنگ دا ٹائم آف مسعود. تو یہ غزنوی کے دور میں یہ آیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے ہی واز ڈسینڈنٹ آف حضرت حسین رضی اللہ عنہ, وہ اس کے ڈسینڈنٹ تھے. تیسرا ہے دا چشتی آرڈر ان دا سب کنٹینٹ واز انٹروڈیوس انٹو انڈیا بائی. چشتی آرڈر کس نے شروع کیا, تو خواجہ معین الدین چشتی نے اس کا بنیاد رکھا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہی واز بورن ڈیش ان سستن ان سینٹرل ایشیا.
وہ 1142 سے شروع ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائٹ ان ڈیش 1236 میں، پھر وہ وفات پا گئے. نیکسٹ کویشچن ہے خواجہ بختیار کاکی اسٹیبلش ہز خانقاہ ان ڈیش. خواجہ بختیار کاکی کی جو خانقاہ تھی وہ کہاں سے شروع ہوتے؟ دلی میں اس نے اپنے خانقاہ کی بنیاد رکھی. نیکسٹ کویشچن ہے ہی کیم ڈیورنگ دا رول آف سلطان ڈیش ڈیورنگ دلی سلطنت. کس کے دور میں آئے تھے؟ التمش کے دور میں آئے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے سلطان تمش پریزنٹڈ ہم دا ٹائٹل آف. کس نے اس کو یہ نام دیا تھا شیخ الاسلام؟ تو یہ سلطان تمش نے دیا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائٹ ان ڈیش 634 ہجری میں وہ وفات پا گئے. نیکسٹ کویشچن ہے حضرت خواجہ فرید الدین گنج، یہ 4 نمبر پہ آتا ہے. شکر وازبان ان ڈیش، تو وہ 1173 میں وہ جو ہے نا پیدا ہوئے. اس کے بعد ہی ڈائٹ ان ڈیش 1265 میں، پھر وہ وفات پا گئے. شیخ بہاؤدین زکریہ واز دا فاؤنڈر آف ڈیش، یہ 5واں بندہ ہے شیخ بہاؤدین زکریہ. تو یہ سہروردی اس کا جو ہے نا ٹائٹل تھا. تو نیکسٹ کویشچن ہے ہی واز بارن نیئر ڈیش، کہاں پر؟ وہ ملتان میں پیدا ہوئے. ہی اسٹیبلش ہز خانقاہ ان، اس نے اپنے خانقاہ کہاں پر بنائی؟ ملتان میں بنائی. نیکسٹ کویشچن ہے اچھا یہاں تک جو ہے نا صوفیزم کا ڈیوریشن تھا. پہلا جو ہے نا قطب الدین ایبک یعنی دلی سلطنت، سب سے پہلے ہم نے شروع کیا محمد بن قاسم، پھر محمود غزنوی، پھر محمد غوری. اس کے بعد دلی سلطنت کا بنیاد جو ہے نا قطب الدین ایبک، اس کے بعد پھر غیاث الدین، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر لودھی ڈائنسٹک تک وہ ڈیوریشن ختم ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا صوفیزم کا سلسلہ. اب صوفیزم کے سلسلے کے بعد مغل ڈائنسٹی. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ 1526 تک میں نے بتایا تھا کہ 1526 پہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا اور پھر مغل ڈائنسٹی شروع ہوا ہے. تو مغل ڈائنسٹی شروع ہوتا ہے 1526 1707 تک، یہ جو ہے نا ڈیوریشن ہے. تو اس کی بنیاد بابر نے رکھی تھی. اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کویشچن امپورٹنٹ ہیں. دا مغل امپائر واز فاؤنڈیڈ ان، تو یہ 1526 سے شروع ہوتا ہے. بابر ڈیفیٹڈ، کس کو اس نے شکست دی؟ تو ابراہیم لودھی کو اس نے شکست دی. نیکسٹ کویشچن ہے دا مغل امپائر رولڈ دا سب کنٹری فار مور دین. مغل ڈائنسٹی کا ٹوٹل ڈیوریشن، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، 300 سال تک یہ ڈیوریشن چلتا رہا. نیکسٹ کویشچن ہے بابر واز دا فرسٹ، یہ جو ہے نا سینٹرل ایشین کا ترک تھا، یہ ترک خاندان سے تعلق رکھتا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے ان ڈیش ہی ڈیفیٹڈ ایٹ دا بیٹل آف خانوا راجپوت کنفیڈریسی لیڈ بائی رانا سنگا آف چتور. تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے 1527. نیکسٹ کویشچن ہے ان ڈیش 1529 بابر رول دا جائنٹ فورس آف افغان اینڈ سلطان آف بنگال ایٹ دا بیٹل آف گاگرا. نیکسٹ کویشچن ہے بابر ڈائٹ ان ڈیش 1531 میں جو نا وہ وفات پا گئے. ہی واز برن ان ڈیش، کہاں پر پیدا ہوئے؟ کہاں پر دفن ہوئے؟ افغانستان میں. نیکسٹ کویشچن ہے وین بابر ڈائڈ ہز سن، اس کے بعد جب بابر جب وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان بابر مغل حکومت میں کتنے بادشاہ گزرے؟ 6 بندے جو بہت مشہور ہے. اس میں پہلا بابر ہے اور آخر میں جو ہے نا یہ ابھی آئے گا آگے کہ شاہ جہان، اکبر، ہمایون، یہ ان کے پھر پوتے اور جو ہے نا بچے ہیں. تو ہمایون اس کا سیکنڈ بیٹا تھا، فرسٹ بیٹا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا اس کی حکومت سنبھالی. نیکسٹ کویشچن ہے ہمایون واز ڈیفیٹڈ بائی، اس کے بعد ہمایون کو کس نے شکست دی؟ تو افغان ایک لیڈر تھا شیر خان سوری نون ایز دا شیر شاہ سوری نے اس کو شکست دی. ہمایون رول فرام 1530 ٹو 1540، ہمایون نے 1530 سے لے کر 40 تک 10 سال کا ڈیوریشن حکومت کی. 1555 سے پہلا جو ہے نا 1530 سے 1540 تک اور پھر 1555 سے 1556 تک اس نے حکومت رکھی. یہ دوسرا بندہ تھا مغل ڈائنسٹی کا، پہلا بابر، دوسرا ہمایون ہے. تیسرا ہے دا مغل یوز دا منصبدار سسٹم ٹو جنریٹ. مغل حکومت میں منصبدار سسٹم کسے کہتے؟ تو یہ لینڈ ریونیو کو کہتے. شیر شاہ سوری واز پروف ٹو بی دا اسٹرانگسٹ انیمی آف ڈیش.
شیر شاہ سوری جو ہے نا یہ اس خاندان کا شیر شاہ سوری جو ہے نا یہ اسٹرانگسٹ اینیمی تھا کس کا؟ ہمایون کا. نیکسٹ کویشچن ہے شیرخان واز ریبیلیس مغل گورنر ان، یہ پنجاب اس کا آپشن ہے. نیکسٹ کویشچن ان ڈیش 1539 شیرخان ریڈڈ اوور نارتھ انڈیا ٹو بنگال اینڈ ڈیپیٹڈ دا مغل رولر ہمایون. اس کی جو ہے نا جو کریکٹ آپشن ہے یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش واز دا فرسٹ کنٹری فلڈ ان دا ہینڈز آف شیر شاہ. شیر شاہ سوری کے ہاتھوں سے پنجاب جو ہے نا وہ پہلا واز دا فرسٹ کنٹری جس نے فلڈ ان دا ہینڈز آف شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آیا. نیکسٹ کویشچن ہے شیر شاہ سوری بلٹ روہتاس پورٹ نیئر. روہتاس پورٹ جب سوال آتا ہے تو یہ کس نے؟ تو یہ دینا میں اس نے وہ جو ہے نا کنسٹرکٹ کیا. نیکسٹ کویشچن ہے دا کنسٹرکشن آف دا روہتاس پورٹ واز اسٹارٹ، یہ 1543 AD ہے. نیکسٹ کویشچن ہے شیر شاہ سوری آلسو بلڈ ڈیش جی ٹی روڈ. شیر شاہ سوری کے بارے میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے، اور یہ روڈ جو ہے نا جی ٹی روڈ جو پشاور تک آتا ہے انڈیا سے افغانستان تک، یہ جی ٹی روڈ ہے. گریٹ ٹرنک روڈ اس کا دوسرا نام ہے. تو یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد شیر شاہ سوری ڈائڈ، یہ 22 مئی 1545 کو پھر وفات ہوئے. 5 سال حکومت تھی اس کی، سب سے اہم حکومت تھی. 5 سال تک آئے تھے لیکن بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمایون ریکیپچر انڈیا جسٹ بیفور ہز ڈیتھ ان ڈیش اینڈ ری اسٹیبلش مغل امپائر. ہمایون اس کے بعد پھر دوبارہ آئے اور 1556 تک حکومت کی. نیکسٹ کویشچن ہے دا سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین دا فورسز آف سامراج ہیم چندرا اور دا ہندو کنگ اینڈ آرمی آف جلال الدین محمد اکبر آن. جلال الدین اکبر، تو یہ کون سا ڈیٹ تھا؟ 1526 5 نومبر. نیکسٹ کویشچن ہے فروری 14 1556 اکبر واز کراؤنڈڈ. اکبر کی حکومت کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، تیسری حکومت ہمایون کے بعد جو ہے نا اکبر کی ہوتی ہے اور یہ 1556 سے شروع ہوتے ہیں. یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھ. ہی واز کراؤنڈ ایٹ دا ڈیش، تو یہ کالانور جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا کراؤن پہنایا گیا. پھر اس کے بعد اکبر بلٹ اوالٹ کیپٹل کالڈ فتح پور سکری نیئر ڈیش، تو یہ آگرہ میں اس نے یہ پورٹ بنائی. اس کے بعد دا سٹی واز سون ابانڈڈ اینڈ دا کیپٹل واز مووڈ ٹو لاہور. 1585 ڈیٹ ہے اس کا جو کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ان ڈیش اکبر شفٹڈ ہز کیپٹل بیک ٹو آگرہ، کون سے سال میں؟ تو یہ 1599 میں. نیکسٹ کویشچن ہے اکبر واز دا ڈیش رولر. اکبر تیسرا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنے، پہلا بابر، دوسرا ہمایوں، تیسرا اکبر. نیکسٹ کویشچن ہے ہی واز دا سن آف، کس کا بیٹا تھے؟ ہمایوں کا بیٹا تھے. نیکسٹ کویشچن ڈیش انٹروڈیوس نیو ریلیجن، دین الہی کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ تو یہ اکبر نے انٹروڈیوس کرائی تھی. یہ اکثر سوال آتے ہیں. یہ سیکشن نمبر 2 مغل دور کا سیکشن نمبر 2 ہے. اکبر واز بورن آن 23 نومبر ڈیش. اکبر جو ہے نا یہ 1542 پہ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے. ہی واز بورن ایٹ دا راجپوت فورٹس آف عمرکوٹ ان ڈیش سندھ میں، اس کا کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے دا اکبر نامہ وچ لٹرلی مینس بک آف اکبر ریٹن ان، یہ کون سی زبان میں لکھا ہے؟ پرشین میں لکھا ہے. دا ورک واز ریٹن بائی عبد القاضی، یہ کام کس نے کیا؟ عبد القاضی نے کیا. ڈیش اکبر واز آلسو اے گریٹ بلڈر، ہی کنسٹرکٹڈ اینڈ فاؤنڈڈ، تو یہ اس نے کون سا فورٹ بنایا تھا؟ آل آف دیز، اس میں سارے آپشن ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہو ڈیوائڈیڈ دا مغل امپائر انٹو پروونسز فار دا فرسٹ ٹائم، تو یہ اکبر ویسے ایک بیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھے مغل دور کی. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائڈ، وہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 1605 ہے. نیکسٹ کویشچن ہی واز بریڈ، اور سکندرا میں آگرہ کے مقام پر وہ بریڈ ہے. ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہی واز ڈیش، اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی. جہانگیر واز بورن آن، اب اس کا بیٹا جو ہے نا جہانگیر تھا، چوتھا جو یہاں سے شروع تھے 1569 میں. ہز فل نیم واز نور الدین سلیم.
سلیم اس کا جو ہے نا کریکٹ نام ہے. دا نیم جہانگیر از فرام پرشین زبان سے یہ لیا گیا ہے. دا میننگ آف جہانگیر از کنکر آف دا ورلڈ. نیکسٹ کویشچن ہے نور الدین از دا ڈیش. تو یہ عربی نام ہے, ٹھیک ہے. دا میننگ آف نور الدین از ڈیش لائٹ آف دا فیتھ. یہ تو اتنے امپورٹنٹ کویشچن نہیں ہے 2 3 4, لیکن ویسے یاد رکھیں. ہی واز دا سن آف, اب یہ سوال اہم ہے کہ جہانگیر کس کا بیٹا تھے, تو یہ اکبر کا بیٹا تھے. نیکسٹ ہی از نون ان دا ہسٹری ایز, یہ نام بھی یاد رکھنا ہے کہ شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہے. نیکسٹ کویشچن 18 ڈیش سائنڈ اے ٹریٹی ود برٹش فرسٹ انڈیا کمپنی. کس نے برٹش فرسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جو ہے نا ٹریٹی سائن کی؟ یہ سوال آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ جہانگیر نے سائن کی تھی. جہانگیر کے دور میں برٹش آنا شروع ہوئے. نیکسٹ کویشچن ہی گرانٹڈ ڈیش پرمیشن فار دا برٹش ایسٹ. اس نے انڈیا انگریزوں کو حکومت یہاں پر آنے کی دعوت دی اور اجازت دی. اور وہ کون سا انگریز بندہ تھے؟ وہ سر تامس رو تھا. پہلا بندہ سر تامس رو تھا جس نے اس کو یہاں پر آنے کی ریکویسٹ کی, اور وہ آ گئے اور یہاں پر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی. نیکسٹ کویشچن ہے دا کمپنی بلڈ دا فرسٹ برٹش فیکٹری. اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ہے نا ڈیوریشن شروع ہے, اور وہ ویسٹ سائڈ پہ جو ہے نا انڈیا کے انہوں نے وہ اس کی بنیاد رکھی. نیکسٹ کویشچن ہے نور جہاں واز دا ویڈو آف دا ریبل آفیسر. تو ریبل آفیسر کس کے؟ تو وہ شیرف گن تھے. صحیح ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جہانگیر میرڈ ہر ان ڈیش. پھر اس کے بعد جہانگیر نے اس کے ساتھ شادی کی 1611 میں. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائڈ آن 8 نومبر. جہانگیر کب وفات پا گئے؟ 1627 میں. اب اس کے بعد چوتھا جو بندہ ہے مغل حکومت کا, وہ کون ہے؟ ابھی آئے گا نام اس کا. ہی رولڈ فرام 1605 سے لے کر 1627 ہے, اور اس کا نام ہے شاہ جہان. شاہ جہان جو ہے نا وہ جہانگیر کا بیٹا تھا, اور یہ مغل حکومت کا چوتھا بادشاہ ہے. اور 1592 5 جنوری 1592 سے یہ 5 جنوری 1592 میں وہ پیدا ہوئے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی واز دا سن. وہ کس کا بیٹا تھے؟ وہ ہی واز دا سن آف جہانگیر. یہ جہانگیر کا بیٹا تھا. نیکسٹ کویشچن اس کے بعد جہانگیر کے بعد کون ہے؟ تو وہ ڈیوریشن بتاتا ہے. ہی رولڈ فرام 1628 سے 1658 تک. یہ جو ہے نا اب کون ہے؟ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ نام تھا ہز نیم واز. یہ کون تھا نام اس کا؟ یہ شہاب الدین. شہاب الدین اس کا کریکٹ نام ہے شاہ جہان کا. شاہ جہان کا پورا نام کیا ہے؟ شہاب الدین. یہاں پر آپ دیکھ لیں شاہ جہان کا پورا نام, ٹھیک ہے. یہ پانچواں بادشاہ تھا. اب اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ کویشچن ہے دا نیم آف شاہ جہان کم فرام. یہ پرشین زبان سے لیا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش واز دا فرسٹ رولر ہو اسٹیبلش چین آف جسٹس. چین آف جسٹس اس طرح کے سوال بھی اکثر آتے ہیں. چین آف جسٹس کس نے بنیاد رکھی؟ وہ جہانگیر نے رکھی. نیکسٹ کویشچن ہے سیکشن نمبر 3. یہ آخری سیکشن ہے مغل حکومت کا. تو یہ آتا ہے دا میننگ آف شاہ جہاں از ڈیش. تو یہ کنگ آف دا ورلڈ ہے. نیکسٹ کویشچن ہی واز دا رولر. کہاں کے 5th رولر تھے؟ شاہ جہان 5ویں نمبر پہ رولر ہے, جہانگیر کا بیٹا تھے. ہی واز دا ڈیش 5th. اچھا ہی واز بورن ان ڈیش. کہاں پر پیدا ہوئے؟ لاہور میں. نیکسٹ ان ڈیش ہی شفٹڈ فرام دا کیپٹل فرام آگرہ ٹو دلی. دلی آگرہ سے دلی تک تو 1648 میں اس نے کیپٹل شفٹ کیا. نیکسٹ دا ورلڈ فیمس تاج محل واز بلٹ ان ڈیش. دنیا کا سب سے مشہور تاج محل کہاں پر؟ تو یہ آگرہ میں. اس طرح کے سوال پیپر میں ضرور آتا ہے. تاج محل واز بلٹ ڈیورنگ کس کے دوران حکومت میں؟ شاہ جہان کے دور میں یہ کنسٹرکٹ ہوئے. تاج محل واز بلٹ ایز ٹوم فار ہز بیلوڈ وائف. یہ کس کی یاد میں اس نے بنائی؟ تو یہ اس کی وائف تھی جس کا نام تھا ممتاز محل. اس کے بعد نیکسٹ ڈیش ایسٹ انڈیا کمپنی اوبٹین لیسن فار ٹریڈنگ ان دا پروونس. 1650 میں پھر ان کو جو ہے نا لیسن ملی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے کام شروع کیا. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائڈ آن 22 جنوری 1666 میں. پھر وہ وفات پہ شاہ جہان کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائڈ ایٹ آگرہ واز بریڈ ان. تاج محل کے آگرہ ہی ڈائڈ ایٹ آگرہ. آگرہ میں وہ وفات پہ گئے اینڈ واز بریڈ, اور تاج محل میں وہ اس کے جو ہے نا قبر ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 74 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے.
شاہ جہان واز سکسیڈیڈ بائی ہز سن. اب شاہ جہان کے بعد نیکسٹ جو اس کا بیٹا ہے وہ اورنگزیب ہے. پہلا بابر، پھر اس کے بعد ہمایوں، تیسرا اکبر، اکبر کے بعد پھر جو ہے نا جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کے بعد آخری جو ہے چھٹے نمبر پہ وہ اورنگزیب ہے 1658 میں. اور دا لاسٹ آف دا گریٹ مغل واز کون تھا؟ یہ اورنگزیب تھا. آخر میں جو ہے نا یہ اورنگزیب ہے. اور انڈیش اورنگزیب ری امپوز جزیہ آن ہندوز پر دوبارہ جزیہ کس نے لگایا تھا اور کب لگایا تھا؟ تو یہ اورنگزیب نے لگایا تھا اور 1679 میں لگایا تھا. انڈیش کمپائلڈ فتوی عالمگیری. فتوی عالمگیری کس نے دیا تھا؟ تو یہ اورنگزیب نے دیا تھا. ڈیش اورنگزیب عالمگیر بلڈ شاہی ماسک. ڈیش شاہی ماسک کہاں پر اس نے بنائی تھی؟ تو لاہور میں. نیکسٹ کویشچن ہے دا فرسٹ برٹش شپ سیٹ آف دا گنگاز فرام دا بے آف بنگال. 1679 اس کا کریکٹ ڈیٹ ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہی ڈائٹ ان ڈیش. 1707 میں جو ہے نا اورنگزیب وفات پا گئے. اس کے بعد نادر شاہ واز اسیسینیٹڈ ان تہران. نادر شاہ کب جو ہے نا اسیسینیٹ ہو گئے تھے؟ 1747 تہران میں. نیکسٹ کویشچن ہے انڈیش احمد شاہ ابدالی واز ڈیفیٹڈ بائی امپیریل آرمی وین ہی واز دا امپرر آف دا سب کنٹیننٹ. 1748 میں جو ہے نا احمد شاہ ابدالی کو جو ہے نا شکست ملی. نیکسٹ کویشچن ہے انڈیش مرہٹاز کیم ان پاور اینڈ آکوپائڈ دا ہول پنجاب. پنجاب کو انہوں نے قبضے میں لیا اور یہ جو ہے نا 1759 میں مرہٹا کی حکومت آئی. پھر اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے دا مسلم ود دا ہیلپ آف احمد شاہ ابدالی اٹیک آن دا فیلڈ آف پانی پت. پانی پت کی یہ لڑائی جو ہے نا اس کا ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور 1761 اس کا پہلا ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے دا بیٹل آف پلیسی واز پارٹ ان. بیٹل آف پلیسی کے ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. 1757 ڈیٹ یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے آفٹر دا فیلیور آف دا انڈیپینڈنس وار بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ جو تھا نا ناکام بادشاہ تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، واز ٹرائڈ بائی دا برٹش ڈپوزڈ اینڈ ڈیپورٹڈ ٹو. کہاں پر اس نے ڈیپورٹ کیا؟ تو یہ جو ہے نا رنگون کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا. نیکسٹ کویشچن ہے لارڈ کلیوی واز دا فاؤنڈر ریگولر سسٹم ان برٹش. اور لارڈ کلیوی کون تھا اور اس نے کیا سسٹم چلایا؟ تو یہ پوسٹل سروس اس نے چلایا تھا. لارڈ ہیسٹنگ رولڈ انڈیا. اب انگریزوں کے دوران حکومت شروع ہونے والے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اپنا ایک ویڈیو میں چلاؤں گا کہ انگریزوں کی حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں تک ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بھی چلاؤں گا. تو لارڈ ہیسٹنگ رولڈ انڈیا فرام 1772 سے 1785 تک جو ہے نا فرسٹ گورنر جنرل بنگال کے. وہ بنگال ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہ اس کے ایک ایسٹ پارٹ تھا اور ایک اس کا ویسٹ پارٹ تھا. تو نیکسٹ کویشچن ہے لارڈ ہیسٹنگ، یہ تو ہو گیا کون سا بادشاہ تھا؟ یہ پہلا بادشاہ تھا جو کنکلوڈڈ دا ٹریٹی آف سلوے آفٹر دا فرسٹ مرہٹا وار. نیکسٹ کویشچن ہے لارڈ کارنیولس انٹروڈیوس دا ریفارم ان. تو یہ اس کے لیے سارے آپشن ہیں، آپشن نمبر ڈی. نیکسٹ کویشچن ہے لارڈ ڈلہوسی 1848 سے لے کر 1856 انیکس ڈیش. تو اس کے پنجاب، بہار اور اودھ یہ سارے اس میں آتے ہیں آل آف دیز. تو دس واز دا لاسٹ کویشچن. آئی تھنک ایک کویشچن اور بھی رہتا ہے. ان 1857 وار آف انڈیپینڈنس واز فاؤٹ ان دا ایڈمنسٹریشن آف. تو یہ لارڈ کیننگ کے دوران جو ہے نا 1857 کی جو جنگ آزادی تھی نا، مغل دور حکومت کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی آتی ہے اور یہ ابھی انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں کے لیے میں آپ لوگوں کو اپنے ایک ویڈیو چلاؤں گا جس میں لارڈ کیننگ اور یہ سارے لارڈ جو ہے نا جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے نام آئیں گے. اور یہ جو ہے نا 1857 کے دوران جو جنگ آزادی تھی یہ لارڈ کیننگ کے دوران حکومت تھی کہ جنگ آزادی اس کے حکومت میں لڑی گئی تھی. اور اس کے بعد لارڈ کیننگ ریزائن موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس واس. تو یہ اس کے دوران حکومت میں جو مشہور واقعے تھے وہ تھے وار آف انڈیپینڈنس، ایبولیوشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی، انڈیا ڈائریکٹلی بیکیم انڈر برٹش رول اور آل آف دیز. یہ سارے جو ہے نا اس کے دوران حکومت میں یہ سارے واقع ہوئے تھے. تو دس واز دا لاسٹ ایم سی کیوز آف انڈو پاک ہسٹری. انڈو پاک ہسٹری کے جو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہیں اور سی ایس ایس پی ایم ایس کے پیپر سے لیے گئے ہیں اور ریپیٹڈلی آتے ہیں.
تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں, اور ہسٹوریکلی جو بھی کویسچن آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے مس نہیں ہوگا. تھینکس فار یور واچنگ اینڈ ہیونگ یور گڈ ٹائم. اللہ حافظ. السلام علیکم.